سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ کل سے کھلبلی مچی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ پی آئی اے کے حوالے سے۔ کوئی کہہ رہا ہے جناب عمران خان کی گھڑی کی وجہ سے پورے ملک کو جو نقصان ہوا تھا پی آئی اے بیچ کے اب پورا ہو جائے گا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اور یہ بھی خبریں چلائی جا رہی ہے کہ اب جناب پی آئی اے بہت زبردست ہو جائے گی۔ کوئی کہتا ہے پاکستان واحد ملک ہے جس کی اپنی کوئی ایئر لائن نہیں ہے۔ خاص صاحب کوئی چیز ہم بیچ دیتے ہیں پہلے بکتی نہیں، جب بک جائے تو پھر بھی مسئلہ بن جاتا ہے۔ بس اس قوم میں عدم اطمینان بہت زیادہ ہے، کسی چیز پر اطمینان سے اظہار نہیں کرتے، اور جو بظاہر اب تک جو باتیں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ بھئی وہ ہر بندہ جو ہے وہ ہر معاملے میں دخل دینا ضروری سمجھتا ہے۔ یہ ایک بڑی ڈیل ہے، اس کے لیے لازمی جو ماہرین ہیں انہی کو رائے دینی چاہیے اور انہی کی رائے کو جو ہے اہمیت دینی چاہیے، لیکن وہ تو ماہرین کی رائے تو پیچھے رہ جاتی ہے۔ سوشل میڈیا پر ہر کوئی جو اپنی کہانی پیش کر رہا ہے، اپنے کومنٹس دے رہا ہے، اس سے معاملات اور زیادہ الجھ رہے ہیں عام ذہن کے لیے۔ پی آئی اے ایک سفید ہاتھی تھا جو 3-4 سفید ہاتھی ہیں ان میں سے ایک تھا، جو ہر مہینے 2-2.5 روپے دینے پڑتے تھے حکومت کو، اس سے جان چھڑائی ہے حکومت نے اور پی آئی اے کو فروخت کیا ہے۔ اور اب جو عارف حبیب گروپ ہے، حبیب بینک والے لوگ ہیں یہ، ان کے پاس مارل یہ بزنس کرنا جانتے ہیں۔ ان میں ایک شک رکھی گئی تھی کہ بھئی یہ عارف کنسورشیم جو یہ خرید رہا ہے یہ کوئی پارٹنرشپ بھی ساتھ لے سکتا ہے۔ اب اگلے دن یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو فوجی فرٹیلائزرز ہیں، فوجی فاؤنڈیشن کی جو سب سے بڑی کمپنی ہے، وہ اس کے حصے دار بن رہے ہیں۔ اب 75 میں سے کتنا حصہ فوجی فاؤنڈیشن کو دیتے ہیں کنسورشیم والے، یہ عارف حبیب والے، یہ بھی بات سامنے آ جائے گی، لیکن وہ شیئر جو ہے وہ عارف حبیب اور فوجی فاؤنڈیشن کے درمیان کی بات ہے۔ حکومت کے سامنے باہر جو ہے وہ یہی رہے گا۔ یہ ایک ذریعہ اختیار کیا گیا ہے کہ بھئی اگر فوجیوں کو بھیج دیتے تو جیسا کہ سوشل میڈیا پر تحریک انصاف والوں نے انٹرنیشنل جو ان کے ونگز بنے ہوئے ہیں انہوں نے شو ڈالا ہوا ہے کہ پی آئی اے فوجیوں کو دے رہے ہیں، پی آئی اے فوجیوں کو دے رہے ہیں، تو وہ بات جو ہے وہ کھل جاتی کہ ہاں بھی بات ان کی صحیح تھی۔ اب یہ ایک ڈھکا چھپا سودا ہو گیا ہے، اس میں بہرحال فوجیوں کا عمل دخل ہوگا اور پی آئی اے کو چلانے کے لیے، ایئر لائن کو چلانے کے لیے ایک سخت قسم کی ایڈمنسٹریشن چاہیے، اور وہ لازمی فوجی فاؤنڈیشن کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو ڈسپلنائز سسٹم کو چلا سکیں، اور اس کا فائدہ یقیناً پی آئی اے کو بھی ہوگا، ملک کو بھی ہوگا اور لوگوں کو بھی ہوگا کہ پی آئی اے کی حالت درست ہو جائے۔ تو بہرحال یہ جو پی آئی اے کی ڈیل ہے اس پہ جو دنیا مرضی باتیں کرتی ہے، یہ ایک سفید ہاتھیوں میں سے ایک ہاتھی سے جان چھڑائی ہے حکومت نے، اور مستقبل میں اب ایک دن میں پی آئی اے کھڑی نہیں ہو جائے گی۔ جس طرح بھٹا بیٹھنے میں اس کے 10-12 سال لگے ہیں، اسی طرح اس کو پچھلے 5-6 سال کے اندر بہرحال پی آئی اے کو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کی ایئر لائنوں کے میدان میں لے آئیں گے۔ اگر ایس او پی جیسا ملک جو ہے وہ ایک بہترین ایئر لائن چلا رہا ہے تو پاکستانی کیوں نہیں چلا سکتے؟ صرف یہ ہے کہ وہاں پر سیاسی عمل دخل کی وجہ سے بہت زیادہ کرپشن تھی، بہت زیادہ اوور لوڈ، ہر ڈپارٹمنٹ میں بندے گھسائے، ایم کیو نے بھی گھسائے، پی اے نے بھی، انہوں نے بھی گھسائے، پیپلز پارٹی نے بھی گھسائے، لوٹ لینے بھی گھسائے۔ اوور سٹاف کی وجہ سے پی آئی اے کے اوپر بہت زیادہ بوجھ تھا۔ اب ظاہر ہے پرائیویٹائزیشن ہے، 1 سال وہ رکھنے کے پابند ہیں تمام ملازمین کو، 1 سال کے بعد وہ کتنوں کو نکالتے ہیں، نئی بھرتی کرتے ہیں، یہ اس میں وہ آزاد ہیں۔ اس کے بعد یقیناً 1 سال کے بعد پی آئی اے کی ڈائریکشن جو ہے وہ درست ہو جائے گی۔ اپریل میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چارج لے لیں گے پی آئی اے کا، اور اپریل سے 1 سال کے اندر وہ یقین پی آئی اے کی ڈائریکشن جو ہے درست کر لیں گے، جو میں سمجھتا ہوں۔ اللہ۔ اچھا، دوسری خبر یہ چل رہی ہے جی سوشل میڈیا پہ بھی اور ہمارے پاس بھی ہے، جو فوجی بھی وہاں جائیں گے غزہ میں، فلسطین میں لڑنے کے لیے، ان کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ کافی رقم فی بندہ جو ماہانہ وصول کی جائے گی۔ خاص صاحب یہ بھی ہماری قوم جو ہے وہ اس پر بھی بات چیت کر رہی ہے، اور یہ اتنی بڑی رقم لکھی جا رہی 10-10 ہزار کے قریب، پتہ نہیں یہ ابھی خبر درست ہے لیکن کچھ نہ کچھ تو ملے گا۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب جرمنی نے
پاکستان سے بندے لینے کا کہا تھا، جس وقت ترکی لیے گئے تھے تو اس وقت بھی گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ان کے سیلری وغیرہ یا جو بھی ہے وہ ہمیں ملے گی، ہم ان کو دیں گے. تو کیا دیکھتے ہیں یہ ہماری فوج کے لیے کیا پیغام ہے یا عوام کے لیے کیا پیغام ہے؟ دیکھیں اس کے اندر جو معاہدہ ہوگا نا اس کے تحت اس کا فیصلہ ہوگا. جو بات جرمنی کی آپ کہتے ہیں 61 میں اس وقت بارے میں یہ کہا جاتا ہے، ہم تو 61 میں بچے تھے، ہمیں تو کی سمجھ نہیں، ہم نے کوئی تحریری ثبوت نہیں پڑھا، لیکن کہا یہی جاتا ہے کہ 61 میں جرمنی پاکستان سے معاہدہ کرنا چاہتا تھا. اس وقت ایوب خان نے یہ شرط رکھ دی تھی کہ ان کی تنخواہیں جو حکومت پاکستان کو دی جائیں گی اور حکومت پاکستان آگے ان لوگوں کو تنخواہ دے گا جس وجہ سے وہ بیل منڈی نہیں چڑھ سکی. لیکن جو یونائٹڈ نیشن کا اصول ہے اس کے تحت جو یونائٹڈ نیشن کے امن فوج کے اندر پاکستان کے فوجی آتے ہیں وہ ان کے معاہدے کے تحت ان کو حکومت پاکستان بھجواتی ہے، ان کی تنخواہیں حکومت پاکستان کو ملتی ہیں اور وہ ڈیوائڈ کرتی ہے. اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ایسی شک رکھی جائے گی، کوئی نہ کوئی معاہدے کا حصہ ہوگا. اب اس میں آیا ان حکومتوں کو وہ پیسے دیتے ہیں یا وہ ان فوجیوں کو ڈائریکٹ تنخواہ دیں گے، یہ معاہدے جب شکیں خود ابھی تک جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ قیاس آرائیاں ہیں. اصل حقیقت اس وقت سامنے آئے گی جب معاہدہ ہو جائے گا. یہ چیف آف آرمی اسٹاف لیبیا کا حادثے میں دنیا سے چلا گیا ہے، اس پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھی کوئی اسی جو معاہدے ہوئے ہیں اس میں کوئی ایسی باتیں تھی جس کی وجہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ قدرتی حادثہ. خان صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں لیبیا کے معاملے میں لیبیا تو ایک اس کا حصہ نہیں ہے. لیبیا کے اندر الیکشن کروائے جا رہے ہیں اور لیبیا کے اندر اور عراق کے اندر چونکہ امریکہ نے اپنی مرضی کی حکومتیں لے آیا ہے تو وہاں پر بہرحال ایک رد عمل پایا جاتا ہے. یہ اس ساری گیم جو وہاں چل رہی ہے، اصل بات یہ ہے گیم کوئی چل رہی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو سامنے بالکل کہانی اور پتہ لگتی ہے. ابھی لاسٹ ویکینڈ پر جو فائنینشیل ٹائم ہے اس کے اندر بڑا لمبا مضمون چھایا ہوا ہے کہ لیبیا کے اندر اور عراق کے اندر انہوں نے جو حکومتیں تبدیل کی وہ یہ شام کے اندر مین پارٹ اس میں شام کا ہے کہ یہ 3 ملکوں میں جو حکومتیں تبدیل کی گئی اس کے لیے امریکن کی پالیسی کیا تھی. اب اس وقت دنیا کو بالکل اور کہانی بتائی جا رہی تھی. اب ان لوگوں کے نام آگے ہیں جن لوگوں کو انہوں نے ایز اے ڈیلر بنایا اور جو اسلحہ بوسنیا کے اندر استعمال ہوا تھا وہاں بچا پڑا تھا، وہاں پر اسلحوں کے ٹرک پڑے ہوئے تھے، کنٹینرز پڑے ہوئے تھے. اب یہ تو پرانے ہفتہ پرانے میں نے خبر پڑی تھی بھولیا میں کتنے کنٹینرز تھے. وہاں سے وہ سارے انہوں نے ایجنٹ تیار کیے، ان پر وہ شپ وہاں سے شپوں پر یہ اسلحہ چڑھایا گیا اور یہ شپ تمام شپ جو ہے یہ اسلحہ جو ہے وہ عراق لیبیا اور وہاں پہنچایا گیا اور داعش کو کھڑا کیا گیا اور وہاں پہ ان کو یہ اسلحہ تقسیم کرنے والے بھی امریکن تھے، امریکن کی ایجنسیاں تھیں جنہوں نے یہ اور جن لوگوں کے ذریعے کام کیا، جن مسلمان والوں کے ذریعے ان کے نام بھی اخبار میں دیے ہوئے تھے. وہ ان نون رہ گئے لیکن وہ اسلحہ کے ڈیلر ہیں، اپنے اپنے چھوٹے ملکوں کے لیے امریکہ کا اسلحہ بیچتے ہیں مسلمان ملکوں کے اندر، چھوٹے ملکوں کے اندر. تو یہ کہانی بالکل اور چل رہی ہوتی ہے. اب اس لیے لیبیا کو کیوں منگوایا گیا یہ بھی کوئی نہ کوئی کہانی چند دن کے بعد باہر آ جائے گی. ابھی تو زیادہ تر سرائیاں ہیں لیکن اس خطے کے اوپر بہرحال امریکہ کی نظر ہے اور وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ وہاں پر اپنی موومنٹ قائم رکھنا چاہتا ہے، ان کو اپنے زیر تسلط رکھنا چاہتا ہے. عربوں کو تو اس نے زیر تسلط کر لیا ہوا ہے، لیڈروں کو خرید کے، بادشاہوں کو خرید کے، خاندانوں پر. لیکن کیونکہ یہ ملکوں کے اندر بہرحال ابھی ایسے سوشل سیاسی پارٹیاں موجود ہیں یا یہاں بادشاہت نہیں ہے، لوگوں کے ایک اسمبلی جو ہے وہ ایکٹیولی کام کرتی ہے، تو وہاں اپنے آپ کو اپنے زیر اثر زیر نگرانی حکومتیں قائم کرنے کے لیے امریکن پالیسیز کام کر رہی ہیں. اور ہو سکتا ہے اس کے اندر یہ جو موجودہ فوجی ہے یہ بیچ میں آڑے آ رہا ہو، اس کو انہوں نے نکال بار کیا ہو. انسان موجود ہے اس بات کا. دوسرے جو لوگ ہیں جو پاورفل ہیں جس طرح چیف آف آرمی اسٹاف ہیں یا جو بھی، ان کے لیے بھی ایک میسج یہ دے دیا گیا کہ جناب اپنا کوئی تبدیلی نہ کرو، جو ہم کہتے ہیں وہ کرو. دیکھیں یہ تو کھلا میسج ہے. جب امریکن جہاں پر ساتھ دیتے ہیں کسی کا تو اپنے مفاد کی خاطر دیتے ہیں، آپ کو مفاد کی خاطر نہیں دیتے. آج بھی
آرٹیکل چھپا ہوا ہے کہ جو امریکہ شور ڈال رہا ہے اس اسلحے کے بارے میں جو افغانستان چھوڑ کے آیا تھا. آج بھی اس کی ڈیٹیل آئی ہوئی ہے کہ اس میں کیا کچھ اس اسلحے کے اندر کیسا کیسا خطرناک اسلحہ استعمال ہے. اس وقت وہ ہمدرد بنا ہوا ہے اور یہ اس بیان میں جو ہے کہ یہ اسلحہ جو ہے پاکستان کے اندر استعمال ہو رہا ہے, افغانستان کے لوگ کر رہے ہیں. کوئی نہ کوئی افغانستان پالیسی وہ لانا چاہتا ہے, اس کے لیے 2-2.5 سال تو اس کے بارے میں شور نہیں ڈالا گیا. جب وہ اسلحہ چھوڑ کے آئے تھے اس وقت تو اس وقت انہوں نے شور نہیں ڈالا کہ ہمارا ہی اسلحہ اتنا ہے. اس وقت کوئی نہ کوئی ایسی موومنٹ کرا سکتے تھے کہ وائڈیشن کے تحت اس وقت اس اسلحے کو محفوظ بنا لیتے, لیکن اس وقت انہوں نے نہیں کیا. اب اس کو شور ڈال رہے ہیں کہ دیکھو جی پاکستان میں استعمال ہو رہا ہے, پاکستان میں استعمال ہے. پاکستان کی حکومت تو کب سے کہہ رہی ہے استعمال ہو رہا ہے, لیکن امریکن اب اس میں انٹر ہو رہا ہے کہ ہاں جی یہ کوئی استعمال ہو رہا ہے. پہلے تو خاموش تھے. اس کا مطلب کوئی نہ کوئی پالیسی اس معاملے میں کام کر رہی ہے اور اس پالیسی میں حکومت پاکستان کو احتیاط سے بڑھنے کی ضرورت ہے. اگر تو مان گئے اس کی بات امریکہ کی تو پھر تو آپ وارے نیارے ہو جائیں گے آپ کے, اور اگر آپ بات نہیں مانیں گے تو اس کا جو رد عمل وہاں سے ظاہر ہوگا اس کو بھی آپ کو سہنا پڑے گا. 2 دفعہ پہلے بھی ایسے ہو چکا ہے کہ بالکل بے دست و باز چھوڑ کے امریکہ جو ہے اسے رخ موڑ لیا تھا. تو پھر آگے آپ کس طرح چلیں گے یہ بھال ہمارے جو بھی حکمران ہیں ان کو سوچنا چاہیے. حضرت کل مبارک ثانی کیس کا فیصلہ سنایا گیا, عمر قید اور بھی قید, اور یہ لالیاں کی عدالت نے سنایا. کل ہمارے بیورو چیف نے بھی ہمیں فوری طور پہ اطلاع دی تھی. کیا دیکھتے ہیں یہ کیس تو جس طرح سپریم کورٹ تک پہنچا تھا, اور جب پہلی دفعہ سپریم کورٹ نے کہا کہ 5-10 ہزار میں ضمانت ہو جائے گی, تو اس وقت تو لگ رہا تھا کہ یہ کوئی اتنا سیریس کیس بنا ہی نہیں ہے جو بنایا گیا ہے. تو یہ تو عمر قید سنا دی گئی. دیکھیں اس کیس کے اندر بھی فیصلے میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جتنی اس قانون کے تحت سزا ملنی چاہیے اس سے زیادہ اس کو جیل میں بندے کو عرصہ ہو گیا ہے, اس لحاظ سے اس کی ضمانت منظور کی جاتی ہے. تو انہوں نے کیس ختم نہیں کیا تھا, کیس میں کہا تھا. اب ہر بندہ یہ سمجھتا تھا کہ بھئی جب سزائی پوری ہو گئی ہے جتنے قانون کے تحت مل سکتی تھی تو پھر اس کیس کو ختم کر دے گی نیچے کی عدالت. لیکن نیچے کی عدالت نے اس کیس کو چلائے رکھا, دبائے رکھا. اب جبکہ ہر طرف سے مولویوں نے سر اٹھانے شروع کیا ہے, بیان بازی شروع ہو گئی ہے بیان مولویوں کی طرف سے, ویڈیو وائرل ہو رہی ہے دبا آج کل یوٹیوب کے اوپر بھی. تو اس وقت اب مولویوں کو منہ بند کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ حکومت نے یہ کیس اٹھایا ہے, اور جو جرم تھا اسے زیادہ کی سزا جو ہے وہ اناؤنس کر دی ہے, تاکہ مولوی ایک دم کسی اہم کو سزا مل جائے تو مولوی خوش ہو کے کچھ عرصے کے لیے چپ کر جاتا ہے. ممکن ہے کوئی ایسی چال چل رہی ہو حکومت جس کی وجہ سے, ورنہ ہر بندے کو پتا ہے جس کو قانون کو تھوڑی سمجھ ہے کہ جس قانون کے تحت اس کو گرفتار کیا ہوا تھا اس کی اتنی سزا ہی نہیں ہے جس سزا وہ اناؤنس کر دی گئی ہے اور ایک چھوٹی عدالت سے کروائی گئی ہے. بات ہے اور بیچارے جھنگ جیل میں ہیں مبارک ثانی صاحب. اچھا, یہ بڑا ایک اہم سوال ہے کہ مولویوں کو خوش کرنے, مولوی تو خاصا خوش ہی نہیں ہوئے. انہوں نے تو کل کی پوسٹ لگا دی ہے, نہیں جی ہم تو اس سے بھی خوش نہیں, انہیں سزائے موت دی ہے. تو ہم کیا جج اگلی عدالت میں یہ پریشر ڈال دیں گے ان کے اوپر, ججوں کے اوپر؟ نہیں, مولوی کے جو دوسرے مطالبات ہیں ان کو خاموش کرنے کے لیے مبارک ثانی کے اس میں تو لیے تو وہ مطالبہ نہیں ہے. جو مولوی دوسرے مطالبات اس وقت کر رہے ہیں کہ بھائی مدرسوں کو جو حکومت ہے مدرسوں میں بانٹ ڈالی ہے. اگر آپ نے کل مینگل صاحب کی تقریر سنی ہو تو اس میں وہ صاحب بتا رہے ہیں کہ مدرسوں کو پہلے ایک مدرسے کا پورا ایک سسٹم تھا, اس سے 2 ہوئے, 2 سے 3 ہوئے. اب ایک ان کا کوئی جو سسٹم ہے اس کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. تو مینگل صاحب نے بڑا توجہ دلائی ہے, بلوچستان کے مولوی ہیں, پورا نام ان کا میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا. انہوں نے بڑا جھنجھوڑا ہے مولویوں کو کہ تمہیں تقسیم کیا جا رہا ہے, تم اکٹھے ہو گے تو تمہاری بات سنی جائے گی. جس طرح تقسیم ہوتے جاؤ گے تمہاری بات میں مثال انہوں نے ایم کی دی ہے کہ ایم کے 3 ٹکڑے ہو گئے تو کہیں کی نہیں. تو بہرحال مولوی کی یہ پالیسی حکومت کا حصہ ہے, اور اس میں وہ مولویوں کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ ایم کے بارے میں ایسا فیصلہ کروانا ممکن ہے کہ جسے مولوی سر دس یا کچھ عرصے کے لیے چپ ہو جائے, خوش ہو جائے. یہ کیس کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دوبارہ ظاہر اپیل میں جائے گا, اور دوبارہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک جائے گا؟ نہیں, ہائی کورٹ میں جائے گی اپیل لازمی بات ہے. تو ہائی کورٹ سے ہی فیصلہ ہو جائے گا, لیکن ہائی کورٹ کی اب سماعت جلدی لگ جائے
असल मसला तो ये बात है। अच्छा, ये भी एक पाकिस्तान में प्रॉब्लम है कि कब केस लगेगा जाके। देखो ना, हाई कोर्ट के अंदर भी इसको डिवाइड हुई है। जो इसका चीफ जस्टिस है नीलम साहबा, उन्हीं के खिलाफ बार काउंसिल उठ खड़ी हुई है। तो इन सारी बातों से फिर हालात मुतासर होते हैं। तो पुरसुकून वक्त चल रहा हो तो उसके अंदर अगर आप केस को जल्दी लगवा सकते हैं, लेकिन ऐसे हालात के अंदर तो कोई रिस्क लेने के तैयार नहीं होता ना। कसम फजल रहमान बार बार इस तरफ बता रहा है, ये जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ तकरीरें कर रहा है और इस तरह की खबरें चलाई भी जा रही हैं वाडा के जरिए कि अब फजल रहमान को भी हाथ डालना पड़ेगा, नैब के जरिए डालेंगे, इसकी जो प्रॉपर्टी है जो कुछ भी है। तो क्या देखते हैं आने वाले दिनों में अब इनके लिए और तो रास्ते खुले हुए हैं। फजल रहमान जरा ट्रबल पैदा कर रहा है, तो इसको कर लेंगे काबू में। फजल रहमान का वोट बैंक या तो बलूचिस्तान के एक जिले में है या फिर डेरा इस्माइल खान के इलाके में। बाकी जगह पर उसका वोट बैंक है जरूर, लेकिन वो इतना नहीं है कि उसे वो वोट लेके असम्बलियों में पहुंच सके, या उनकी आवाज जो है उससे ज्यादा ताकत और आवाज वहां पर दूसरे उलमा की मौजूद है। इसलिए बलूचिस्तान में जो कुछ सूबा सरहद में हो रहा है उसकी राह में जो फैसला कर चुकी है हमारी एस्टेब्लिशमेंट, उसी राह में जो भी आएगा वो इस वक्त मार खाएगा, चाहे वो फजल रहमान हो चाहे वो कोई हो। इसलिए फजल रहमान को की पॉलिसी जो है वो उसे हटकर हुकूमत पॉलिसी चल रही है वहां पे, जो भी इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट जिस तरह भी अमन करना चाहती है या जिस तरह वो उस इलाके को में दहशत गर्दों के साथ सलूक करना चाहती है, वो इस वक्त किसी सूबाई हुकूमत की, किसी मरकजी हुकूमत की, किसी सियासी हुकूमत के अमल दखल से आजाद होकर वहां पर एक्शन करना चाहते हैं। इसलिए उस राह में जो भी आएगा, चाहे फजल रहमान चाहे कोई हो, उसको वो रास्ते से हटाने की यकीनन कोशिश की जाएगी या उसको खामोश करवाने की कोशिश जरूर की जाएगी। इसलिए आप देख रहे हैं कि फजल रहमान आजकल जो है वो इसलिए बोल रहा है, उसकी बात को सुना नहीं जा रहा है। बहुत शुक्रिया खान साहब। ना जी, एक मैं देख रहा था एक वीडियो नज़र से गुजरी, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर अल्लाह जो थे वो वहाँ निकले हुए थे बाहर प्रोटोकॉल के ज़रिए, और प्रॉब्लम ये हुई कि कोई गाड़ी उसके अंदर घुस आई और उस बंदे के ऊपर तशद्दुद किया गया। मैं सोच रहा था कि कितनी बड़ी जलालत आज कौम के लिए बनी हुई है ये जो प्रोटोकॉल है, और किसी की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल नहीं रखा जाता, किसी को कई दफ़ा नहीं पता चलता। तो परसों एक वीडियो देख रहा था, वहाँ से मरियम ने गुजरना था, वो पैदल बंदा कहीं उधर से अचानक उसको पता नहीं चला, उसको दिक्के मार के पुलिस लेके आ रही थी। तो ये लानत जब तक ख़त्म नहीं होगी इन लानती लोगों के लिए, मेरा ख्याल है कि उस वक्त तक ये मुश्किलात रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान चलेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ हैं। सर, क्या अपडेट है, क्या न्यूज़ चल रही है यहाँ पे? बड़ी गर्म गर्म खबरें हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में तो आज छुट्टी है और कायद-ए-आज़म डे भी है और क्रिसमस का त्यौहार भी मनाया जा रहा है, जो कि एक गुज़श्ता रात से शुरू हुआ था। तो क्रिसमस का जो त्यौहार है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी बड़े जोशो खरोश से मना रही है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से भी इनको खासा सपोर्ट किया गया है। वज़ीर आला की तरफ से भी इनको केक और तोहफ़े भेजे गए हैं। इसी तरह जो पंजाब के दूसरे अजला है, फैसलाबाद है, चन्योट है, चनाब नगर है, वहाँ पर भी जो डीसी जो है आयशा रिजवान और साथ डीपीओ पुलिस के जो है डॉक्टर नवीद, उन्होंने वहाँ पर चनाब नगर में गिरजाघरों का दौरा किया है, सिक्योरिटी के मामला को देखा है, वहाँ पर केक भी काटा है और उनसे इज़हार तशक्कुर भी किया है कि हम तमाम जो अक़लियतें हैं उनके साथ एक प्रॉपर तरीके से ताउन करते हैं और इसी तरीके से जो सर्विसेज जो है ये आज शाम तक जारी रहेंगी। सर, ये बताइए कि जो टैक्स के मामलात हैं उसमें कुछ तब्दीली आई है, अब और लोगों को भी शामिल किया जाएगा टैक्स में? जी बिल्कुल, SBR की तरफ से एक मरासला जारी किया गया जिसमें ये कहा गया कि 1,74,000 नॉन फाइलर्स की लिस्ट तैयार करके तो भिजवाई गई है, जिसके अंदर घरेलू खवातीन को भी शामिल किया गया है और उनके मतलब ये था कि जो नॉन फॉलोअर्स है इसमें ज्यादातर जो है उनको नोटिस जो है भिजवाए जा चुके हैं। SBR ने कहा है कि शनाख्ती कार्ड के जरिए और उनके घरों के पतों के ऊपर जो है वो नोटिस भिजवा चुके हैं
تو ان سے یہ رکوات اور جن کو یہ نوٹس بھجوائے گئے ہیں، اس میں گھریلو خواتین بھی شامل ہیں، اور ان سب سے یہ کہا گیا ہے آپ جو ہے اپنے دستاویزات جو ہے لے کر پچھلے 3 سال کی ریٹرن جمع کروائیں، یا جو اپنے ایسیٹس ہیں ہمارے پاس آ کے چیک کروائیں، تاکہ اس کے بعد پھر ہم فیصلہ کر سکیں گے کہ آپ ٹیکس نیٹ میں شامل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ یہ بتائیے جو لوگ نہیں شامل ہونا چاہتے ان کے لیے پھر کیا مشکلات ہوتی ہیں، تھوڑا سا مختصر بتا دیں۔ جی بالکل، ان کے لیے پھر بینک کے اندر جو رقم لکھتی ہے، رقم جو جمع کراتے ہیں، اس کے اوپر ٹیکس بہت زیادہ لگتا ہے، 16% لگتا ہے۔ اسی طرح جو زمین خریدتے ہیں یا کوئی بھی پراپرٹی ہے اس کی سیل پرچیز کے اندر کو ٹیکس کا بہت زیادہ دینا پڑتا ہے۔ اگر کوئی بندہ فائنل ہوگا تو اس کو 3%، 3.5% ٹیکس دینا پڑے گا، اور اگر کوئی شخص یا مرد و خواتین جو ہے وہ نان فائنل ہے تو اس کی جو کٹوتی ہے رقم جمع کرانے پر بھی اس سے جو ہے وہ 12%، 13% رقم کاٹی جاتی ہے۔ اسی طرح جو اگر وہ کوئی زمین خریدتے ہیں یا اپنے نام پہ یہ بیچتے ہیں یا کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو اس کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سر یہ بتائیے لوگ خود بخود پھر اس طرح توجہ دے رہے ہیں، یا کئی لوگ جو ہے ان کو تو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، مشکلات کا تو سامنا کرنا پڑتا ہوگا، پھر یہ باقاعدہ جو اکاؤنٹنٹ ہے ان کے پاس جاتے ہیں؟ جی بالکل، یہ جو اس کے اندر تمام کیٹیگریز کے جو لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہے نا۔ مشکلات کا بالکل جس طرح معیشت جو ہے پاکستان کی گزشتہ جو کچھ عرصے میں چل رہی ہے، یہاں پر بالکل مہنگائی اور بے روزگاری بہت زیادہ ہے، اور جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے، اور اس کی وجہ سے مزید اوپر اس کے اوپر جو ہے یہ اس طرح ٹیکسز کا بھرمار کر دینا اور ان کو اس ٹیکس میں شامل کرنا، یہ بھی ایک بڑی زیادتی ہے۔ لوگ جو ہے اس سے خاصے پریشان ہیں۔ اس کے علاوہ کیا اور خبر وہاں پاکستان سے؟ اس میں ایک اہم خبر ہے کہ جو یو اے ای متحدہ عرب امارات کے جو نئے صدر ہیں شیخ محمد بن زاید ال سلطان، وہ 26 تاریخ کو پاکستان آ رہے ہیں۔ پاکستان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں شہباز شریف، ان کی دعوت کے اوپر وہ پہلے صدر ہیں جو اس وقت ان کا پہلا دورہ ہے، تو وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وہ ان کا دورہ کریں گے، اس کے بعد میاں شہباز شریف سے ملاقات بھی کریں گے، اور اس کے علاوہ جو یہاں پر ان کے ساتھ ایک ٹیم سینئر وزراء اور ان کی وفد کی ٹیم جو ہے وہ بھی آ رہی ہے، جو کہ پاکستان میں جو ہمارے وزراء ہیں ان کے ساتھ ملاقات کرے گی، اور اس کے علاوہ 2 طرفہ امور کے اوپر جائزہ بھی لیں گے، اور عالمی سطح کے اوپر جو پاکستان کو دوسرے ممالک کے ساتھ درپیش مسائل ہے اس کے اوپر بھی بات چیت کی جائے گی۔ اچھا سر، یہ بڑا ایک پاکستان میں اہم مسئلہ ہے، میں کئی ویڈیو دیکھتا ہوں، کوئی وہاں آ جاتا ہے یا کوئی وزیر گزر آتا ہے تو پروٹوکول بہت ضروری ہے، اور کوئی بندہ اس کے اندر غلطی سے بھی آ جائے تو اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو بڑا تکلیف دہ ماحول بن جاتا ہے وہاں پہ، اتنی سختی تو نہیں ہونی چاہیے۔ جی بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پاکستان میں سیکورٹی رسک کی نام کے اوپر سیکورٹی رسک ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہ پروٹوکول 0 پروٹوکول لگا دیتے ہیں۔ 0 جو ہے جسے کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان جسے پروٹوکول کے اوپر یا وزیر اعظم جس پروٹوکول کے اوپر سفر کرتے ہیں تو پھر وہاں پر روڈز کو ان کے نکلنے سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی بند کر دیا جاتا ہے کہ جب تک وہ وہاں سے گزر کے نہیں جا سکتے، اس لیے کسی بندے کو بھی اس روڈ کے اوپر چڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی، سب لوگوں کو ایک سائڈ پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت پریشانی کا سامنا جو ہے ان لوگوں کو رہتا ہے۔ لوگ وہاں پہ مسلسل آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ کھڑے بھی رہتے ہیں۔ بعض پر اگر کوئی شخص بیمار ہے یا کوئی ایمبولینس میں ہے تو اس کو بھی وہیں پہ روک لیا جاتا ہے۔ جبکہ بعد کے جو ممالک ہیں اس میں تو اس طرح نہیں کیا جاتا، اس میں تو ایک جو عام لوگ کے جانے والے ہیں ان کو موقع دیا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ یہ ایک بہت زیادہ جو ہے نمائش کا ٹائم ہوتا ہے کہ صدر پاکستان گزر رہے ہیں، وزیر اعظم یا گورنر گزر رہے ہیں، تو روڈس کو بالکل بند کر دیا جائے، تو جو بندے نے کہیں دفتر پہنچنا ہے، کسی گھر پہنچنا ہے، کسی فنکشن میں پہنچنا ہے، تو وہ اس وجہ سے مسلسل لیٹ ہو جاتا ہے اور اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مریم نواز کی گورنمنٹ پنجاب میں جو ہے اس سے لوگ مطمئن ہیں، کیونکہ کیا رائے رکھتے ہیں لوگ اس کے بارے میں؟ جی بالکل، میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا ہے، ذرا آواز ٹھیک کر لیں، آواز ٹھیک کر لیں، آواز ٹھیک کر لیں، آواز ٹھیک کر، ہاں جی اب ٹھیک ہے جی۔ جی لاہور کے اندر جو ہے وہ چیمبر آف کامرس کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بھی کاروباری حضرات کی جو مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ایک وفد کو تیار کیا تھا۔ آواز نہیں ٹھیک سر آپ کی، جو کاروباری حضرات ہیں ان کو جو مشکلات ہے اس کا حل کیا جا سکتا ہے۔ چلیں بہت شکریہ، آواز ٹھیک نہیں آ رہی، بہت شکریہ آپ کا۔ ہاں جی، معذرت چاہتے ہیں کچھ ٹیکنیکل وجہ کی جس کی وجہ سے آواز میں گڑبڑ ہو رہی تھی۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، کوئی بھی کسی بھی مذہب کا تہوار ہوئے اسے مل جل کر منانا چاہیے،
اور ہمارے پاس یہ رپورٹ آئی جس سے ہمارے بیورو چیف نے بتایا کہ اس وقت مختلف جہاں جہاں بھی چرچ ہیں، جہاں جہاں بھی کرسچن برادری ہے، وہاں پہ جو گورنمنٹ کے عہدیدار ہیں وہ شامل ہو رہے ہیں ایسے پروگراموں میں. اسی طرح چنیوٹ، چناب نگر، لالیاں، جہاں جہاں بھی ہیں وہاں سے ہمارے پاس اطلاع ہے جو کرسچن برادری ہے وہ اپنا تہوار جوش و خروش سے منا رہی ہے. انہیں تحفظ بھی دیا جا رہا ہے ان کو، کیونکہ پاکستان میں سیکیورٹی مسائل بھی ایک جو بھی اقلیت ہے، جو لفظ مجھے ویسے ہی اچھا نہیں لگتا مگر کیونکہ اب بولنا پڑتا ہے. پچھلے دنوں میں نے فضل الرحمان کو مولانا کہہ دیا، اب وہ ایک کامنٹس میں لکھ رہے تھے کہ آپ مولانا کیا کہہ رہے ہیں. اب مصیبت یہی ہے کہ وہ عادت بھی پڑی ہوتی ہے کہ اب ساری دنیا ان کو مولانا کہہ رہی، تو پروگرام میں جب تک اگر بیورو چیف ہے یا کوئی اور ہے ان کے منہ سے ہی پھر نکل جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان کو مولوی مان لیتے ہیں کہ یہ مولوی ہے، یہ مولانا ہے. پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہی ہے جو حالات بنے ہوئے ہیں، تو جو وہاں پہ کرسچن برادری اس کو بھی بڑی مشکلات کا سامنا ہے. جس طرح احمدیوں کو، اسی طرح وہ بھی آئے دن ان کے قابو میں آئے رہتے ہیں، ان کے لیے کوئی نہ کوئی مشکل پیدا کی جاتی ہے. لیکن یہاں آج جرمنی میں بھی میں موجود ہوں، یہاں بھی بار تو سناٹا چھایا ہوا ہے. یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ رہتے ہیں کس طرح کرسمس مناتے ہیں. لیکن ہماری طرف سے جو بھی لوگ ہمارا چینل دیکھتے ہیں کرسچن برادری کے، سب کو کرسمس کی مبارکباد ہی ہم پیش کرتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ